نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں اسماء انصاری آپ کی میزبان IERO کی جانب سے آپ سبھی کا خیر مقدم کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب وقت ہو چلا ہے پروگرام کے آغاز کا، تو آئیے اللہ کے کلام کے ساتھ پروگرام کی شروعات کرتے ہیں۔ میں قرآن مجید کی قرأت کے لیے اور اس کے اردو ترجمے کے لیے سسٹر اسماء پروین کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ مائک پر آئیں اور قرأت کی شروعات کریں۔ سسٹر اسماء پروین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ نصر سورہ نمبر 110 کی قرأت اور اس کا اردو ترجمہ پیش کروں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ چاہتی ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور تم دیکھو کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، پس تم اپنے رب کی تسبیح کرو اس کی حمد کے ساتھ اور اس سے مغفرت مانگو۔ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ صدق اللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرہ سسٹر۔ چونکہ IERO کی خدمات آپ سے مخفی نہیں، پھر بھی میں IERO کا ایک مختصر انٹروڈکشن دینا چاہوں گی۔ IERO ایک ایسی تنظیم ہے جس کا مقصد دین اسلام کی طرف لوگوں کو بلانا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کیوں کر اس دنیا میں بھیجا ہے یہ بتانا ہے۔ IERO کے سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ اسلام کی تعلیف سے نہ صرف نان مسلمز واقف ہوں بلکہ مسلمان بھی اپنے دین کو صحیح طریقے سے پہچانیں اور اس پر عمل پیرا ہو جائیں۔ IERO اپنے دعوتی مشن کو پورا کرنے کے لیے مختلف طریقوں سے جدوجہد کر رہی ہے، جیسے کہ پبلک لیکچرز، سیمینارز، سمپوزیا، درس قرآن، درس سیرت، درس حدیث، تربیتی پروگرام، اسلامک کانفرنس، ماڈل اینڈ چارٹ ایگزیبیشنز وغیرہ۔ اس کے علاوہ ہماری آرگنائزیشن بک فیئرز اور ایجوکیشنل فیئرز کے ذریعے قرآن اور دعوتی بکس، CDs اور DVDs کا فری ڈسٹریبیوشن نان مسلمس میں کرتی ہے۔ آئیے آج کے پروگرام کی جانب بڑھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں آ چکا ہے کہ آج کے ہمارے پروگرام کی 2 اسپیکرز ہیں، سسٹر شائستہ اور سسٹر امیمہ ارشد۔ اور آج کے اس پروگرام کا ٹاپک ہے اسلام کی تاریخ اور ارتقاء، جس پر آپ سے سب سے پہلے خطاب کریں گی سسٹر شائستہ۔ سسٹر شائستہ مسز اسماء شمس کی اسٹوڈنٹ ہیں اور
IRO کے انڈر میں ہو رہے پروگرام اسٹڈیز آف کمپیریٹیو ریلیجن 2013 اور 14 میں 1 سال کی ٹریننگ حاصل کر چکی ہیں اور انشاءاللہ یہ آج آپ سے پہلی بار خطاب کرنے جا رہی ہیں۔ سسٹر شائستہ تقویٰ اسلامک اسکول میں بھی اپنی خدمات بحیثیت ٹیچر پیش کر رہی ہیں۔ اسی کے ساتھ میں سسٹر شائستہ کو مائک پر انوائٹ کرتی ہوں کہ وہ یہاں پر آئیں اور اپنے لیکچر کی شروعات کریں۔ سسٹر شائستہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزی سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے لیکچر کا ٹاپک ہے اسلام کی تاریخ اور ارتقاء، اور میری گفتگو مبنی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک کس طرح اسلام کی تبلیغ ہوئی، کس طرح مسلمانوں اور اسلام کا غلبہ ہوا۔ اسلام کے حال سے تو ہم سبھی واقف ہیں، لیکن ہم میں سے اکثریت اسلام کے ماضی سے واقف نہیں۔ تو آئیے جانیں کیا ہے اسلام کی تاریخ۔ سب سے پہلے میں تاریخ کا معنی بتانا چاہوں گی۔ علم تاریخ اس علم کو کہتے ہیں جس کے ذریعے بادشاہوں، نبیوں، فاتحوں اور مشہور شخصیتوں کے حالات اور گزرے ہوئے زمانے کے عظیم الشان واقعات معلوم ہو سکے، جو گزشتہ زمانے کے اخلاق، تہذیب، تمدن، معاشرت جاننے کا ذریعہ بنے۔ اب آپ سوچ رہی ہوں گی کہ تاریخ جاننے کی ضرورت کیا ہے، تو آئیے تاریخ کی ضرورت پر روشنی ڈالیں۔ تاریخ ہمیں بزرگوں کے حالات سے واقف کراتی ہے اور دل و دماغ میں ایک باغر کا جوش پیدا کرتی ہے۔ جب انسان اپنے مقصد سے بھٹک جاتا ہے تو تاریخ کے مطالعے کے ذریعے اس مقصد کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے۔ تاریخ کی ضرورت ہم ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل اپنے مقصد سے بھٹک گئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ان کے بزرگوں کے حالات یاد دلائے تاکہ وہ اپنے مقصد کو یاد رکھیں، اور آج ہم مسلمانوں کا یہی حال ہے کہ ہم بھی اپنے مقصد سے بھٹک گئے ہیں۔ لہٰذا اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے اسلام کی تاریخ کو انالائز کریں۔ سب سے پہلے میں ان لوگوں کی غلط فہمی دور کرنا چاہتی ہوں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام 1400 سال پہلے وجود میں آیا، کیونکہ اسلام تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے روئے زمین پر موجود ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کبھی بھی اپنے بندوں کو گمراہی میں نہیں چھوڑا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب دنیا بنائی تو آدم علیہ السلام کو اپنا نبی بنا کر بھیجا، اور آدم علیہ السلام نے تمام بنی آدم کو ایمان ثلاثہ کی تعلیم دی، اور آدم علیہ السلام کے بعد بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر عہد میں اپنے ہادی اور رہنما بھیجے، اور تمام نبیوں اور پیغمبروں نے ایمان ثلاثہ یعنی کہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان اور آخرت کے دن پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ اور تاریخ گواہ ہے جب جب لوگوں نے نافرمانی کی، اپنے اسپیسیفک رسول کی باتوں کو نہیں مانا، انہیں جھٹلایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں نیست و نابود کر دیا اور ان کی جگہ ایک نئی قوم لا کھڑا کیا۔ جب لوگوں کی سرکشی انتہا کو پہنچ گئی، اس وقت ضرورت تھی ایک ایسی روشنی کی جو تمام گمراہ لوگوں کو راہ ہدایت دکھا سکے۔ ضرورت تھی ایسے پیغام کی جو کسی ایک گروپ کے لیے نہیں بلکہ تمام قوموں اور ممالک کے لیے ہو، جو ہر طرح کے ظلم سے نجات دلا سکے۔ ایسے میں ہر روح کو سکینت کی طلب تھی، اور جب ان حکمت اور علم کے تحت انسانی ذہنیت اس مقام تک پہنچ گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا ہدایت نامہ نازل کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا جو ہدایت ہے تمام لوگوں کے لیے۔ اس سے پہلے کے رسولوں نے اسپیسیفک قوم کو دعوت دی، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو خطاب کرتے تو کہتے یا بنی اسرائیل۔ شعیب علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو خطاب کیا تو کہا یا قومی، یعنی اے میرے قوم کے لوگوں۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطاب کیا تو کہا یا ایھا الناس، یعنی اے لوگوں۔ یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک گروپ کے لیے نہیں تھے بلکہ تمام انسانیت کے لیے تھے۔ آئیے جانیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے پوری دنیا کس گمراہی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ سب سے پہلے جانتے ہیں اہل عرب کا کیا حال تھا، عرب کے کیا حالات تھے، کن سیاہ تاریخ میں عرب ڈوبا ہوا تھا۔ عرب کے دین و مذہب کا یہ حال تھا کہ بعض قبائل خالق کو نہیں مانتے اور نہ جزا و سزا کو، بات خالق کو تو مانتے لیکن جزا و سزا اور قیامت کے منکر تھے۔ یہ بت پرست، ستارہ پرست اور آتش پرست تھے۔ عرب میں بت پرستی عرب میں علانیہ ہوا کرتی تھی اور خانہ کعبہ کو بت پرستی کا مرکز بنا رکھا تھا اور 360 بت کعبہ میں موجود تھے۔ ستارہ پرستی کا خوب رواج تھا، ستاروں کے غلو ہونے اور طلوع ہونے کے وقت بڑے بڑے اہم کاموں کو انجام دیا جاتا تھا۔ یہ بت پرست جب حج کو آتے تو اپنے ساتھ اونٹ لاتے اور اس کو بتوں پر چڑھایا جاتا اور ان کے گلے میں جوتے باندھ کر لٹکا دیے جاتے پہچان کے طور پر۔ بعض قبائل تو آدمیوں کو بتوں پر چڑھایا کرتے۔ بعض مورخین کے نزدیک اہل عرب توحید کے قائل تھے لیکن بت پرستی اس لیے کیا کرتے کہ بارگاہ الہی میں یہ سفارش کروائیں گے۔ ان کا ایسا ماننا تھا کہ جس شخص کی قبر پر اونٹ ذبح کیا جائے گا وہ روز قیامت اسی اونٹ پر سوار ہو کر اٹھے گا۔ یہ تھے عرب کے دین و مذہب۔ کاہن بڑی کثرت سے ہوا کرتے تھے جو مستقبل پر خبر دینے اور غیب کی خبر پر اطلاع رکھنے کا دعویٰ کرتے۔ یہ مرد اور عورت دونوں ہوتے۔ ذرا سی چھوٹی چھوٹی بات پہ ان کے درمیان جنگ چھڑ جایا کرتی۔ عشق بازی عام تھی۔ دور جہالت میں پردے کا رواج نہیں تھا، عورتیں آزادانہ مردوں کے سامنے جایا کرتی اور عشق بازی ہوتی۔ ان کے نزدیک وہ شخص ذلیل تھا، حقیر تھا جس نے کبھی کسی عورت سے عشق نہ کیا ہو۔ عرب کے بعض قبائل تو اپنے عشق بازی کے لیے جانے جاتے۔ شکار کا خوب رواج تھا، جس چیز کا شکار کرتے اس کے گوشت کو بے تکلفی سے کھایا کرتے، خواہ وہ حرام ہو یا حلال۔ شاعری عام تھی۔ دور جہالت میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جس کو تھوڑا بہت شاعری کا سلیقہ نہ ہو۔ مرد، عورت، بوڑھے، بچے سب تھوڑے بہت شاعر ضرور ہوا کرتے اور ایسا لگتا تھا کہ بچے ماں کی گود سے ہی شاعری اور فصاحت لے کر پیدا ہوتے تھے۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں عرب میں دو طرح کے لوگ تھے، ایک وہ جو شہروں اور بستیوں میں آباد تھے، دوسرے وہ جو خانہ بدوشی کی حالت میں پھرتے تھے۔ شہری لوگوں میں حقوق ہمسایہ، رعایت، دینداری، امانت داری یہ ساری صفات تھی، لیکن تجارت میں مکر و دغا کیا کرتے اور خانہ بدوشی، رہزنی اور ڈاکہ زنی میں ماہر ہوا کرتے۔ تکبر تو دور جہالت میں انتہا کو پہنچ گیا تھا۔ یہ تکبر کا ہی نتیجہ تھا کہ انبیاء، رسولوں اور احکام الہی کی فرما برداری کرنے کو عیب جانتے۔ ماتم کی رسم عام تھی۔ دور جہالت میں جب کسی کا انتقال ہو جاتا تو اس کے عزیز اپنے بالوں اور داڑھیوں کو منڈوا دیتے اور جنازے کے پیچھے اپنے سر پر خاک ڈالتے چلتے، اور نوحہ پڑھنے والیاں بلوائی جاتی اور دفن کی رسم کے بعد باقاعدہ بہت بڑا دسترخوان لگتا اور ان کو کھانا کھلایا جاتا۔ عرب وہ رسم جو سب سے زیادہ شرمناک تھی وہ یہ ہے کہ جب بچی 5-6 سال کی ہو جاتی تو سنگ دل باپ اس بچی کو نہلا دھلا کر نئے کپڑے پہنا کر اس جگہ لے جاتا جہاں گڈھا کھدا ہوتا اور اس گڈھے میں اس بچی کو ڈھکیل دیتا۔ بچی روتی، چلاتی، بلکتی، لیکن اس باپ پر کوئی اثر نہیں ہوتا اور اپنے اس کارنامے پر وہ فخر کیا کرتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ تکویر سورہ نمبر 81 آیت نمبر 89، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور ان زندہ گاڑی گئی لڑکیوں سے پوچھا جائے گا کہ کس قصور میں وہ ماری گئیں، یعنی روز آخرت اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے سوال کرے گا اور پھر جنہوں نے ان کے ساتھ ایسا کیا وہ ان کا دامن پکڑیں گی۔ یہ تو تھے عرب کے حالات دور جہالت میں۔ عرب کے علاوہ چین، روم، مصر، ایران، یونان، ہندوستان کے تمام ملک گمراہی میں ڈوبے ہوئے تھے اور ایسے میں کوئی بھی ٹمٹماتی ہوئی روشنی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس سے پہلے دنیا میں ایسا وقت کبھی نہیں آیا کہ ایک ہی وقت میں ہر جگہ تہذیب، تمدن، اخلاق، حکمت سب کے سب تار تار ہو گئے ہوں۔
ایسے گمراہی کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک عرب میں مبعوث ہوئے۔ اب یہاں پر ہمارے مائنڈ سبھی کے مائنڈ میں یہ کوشچن آ رہا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک عرب میں کیوں مبعوث ہوئے؟ کسی دوسرے ملک میں بھی ان کی پیدائش ہو سکتی تھی۔ اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کسی بھی ملک میں ہوتی، عرب کے علاوہ کسی بھی ملک میں ہوتی، ہر حالات میں یہی کوشچن ریز ہونے والا تھا، کیونکہ دوسرے تمام ملک آپ کی پیدائش سے محروم رہتے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ دنیا کے یہ تمام ملک اپنے وقت میں ترقی کر چکے تھے، حاکم یا محکوم رہ چکے تھے، لیکن عرب نے ہمیشہ ذلت اور مسکنت میں زندگی گزاری، کبھی ترقی نہیں کیا۔ لہٰذا پوری حکمت کے تحت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک عرب میں مبعوث کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنا آخری پیغام نازل کرنا تھا، اس کے لیے ایسی زبان کی ضرورت تھی جو دنیا کی تمام زبانوں پر کمال رکھتی ہو۔ لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عربی زبان میں قرآن نازل کیا جو ہدایت ہے تمام لوگوں کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی منتخب کیا اور وحی کے ذریعے اپنا پیغام نازل کرنا شروع کیا۔ پہلی وحی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوئی وہ ہے سورہ علق، سورہ نمبر 96، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو علق سے۔ اس طرح سے وحی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور چند روز بعد سورہ مدثر، سورہ نمبر 24 کی چند آیات نازل ہوتی ہیں۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے کمبل میں لپٹے ہوئے اٹھو، لوگوں کو عذاب الہی سے ڈراؤ اور اپنے رب کی کبریائی بیان کرو۔ ان چند آیات کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت بڑی ذمہ داری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپ دی تھی، یعنی کہ دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری۔ اور اللہ کے رسول اللہ کے اس حکم کے مطابق دعوت و تبلیغ کے کام میں لگ جاتے ہیں، لیکن عرب میں یہ علانیہ کھل کر کرنا ممکن نہ تھا، لہٰذا چھپ چھپا کر دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے۔ عرب کے وہ حالات تھے کہ مسلمان چھپ چھپا کر نماز پڑھا کرتے، اور ان حالات میں جو صحابہ ایمان لے آئے تھے انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہوتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو پہچانتے ہوئے ہر انڈیویجول نے دعوت دین کا کام کیا، اور چند روز میں مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت تیار ہو گئی۔ اور اب اپنے صلاح مشورے کے لیے انہوں نے ایک خفیہ مقام یعنی کہ دار ارقم کو سلیکٹ کیا، کیونکہ اس کام کے لیے حکمت بہت ضروری ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نحل، سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، اپنے رب کے راہ میں لوگوں کو بلاؤ حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور ان سے گفتگو کرو اس طریقے سے جو بہترین ہو۔ صحابہ اور اللہ کے رسول اور صحابہ دعوت و دین کے کام میں لگے رہتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ چند روز کے بعد دعوت کے اس کام کو علانیہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ شورى سورہ نمبر 36 آیت نمبر 214، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو عذاب الہی سے ڈراؤ۔ اللہ کے اس حکم کی بجاوری کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صفحہ پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور قریش کو آواز لگاتے ہیں، یا صباحا یا صباحا۔ سارے قریش کو اس صفحہ کے ارد گرد آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول ان سے سوال کرتے ہیں کہ اے لوگو، اگر میں تم سے کہوں کہ گھاٹی میں شہ سوار کی ایک ٹولی ہے جو تم پر اٹیک کرنا چاہتی ہے، تم پر چھاپر مارنا چاہتی ہے، تو تم مجھے سچا مانو گے؟ وہاں موجود سارے قریش کہتے ہیں بے شک آپ تو امین ہیں۔ اللہ کے رسول کو اطمینان ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول اللہ کی توحید، اپنے رسول ہونے اور آخرت کے دن پر ایمان لانے کی دعوت دیتے ہیں۔ اس دعوت کو سنتے ہی ابو لہب اکھڑ جاتا ہے اور کہتا ہے تم نے اس لیے ہم کو یہاں اکٹھا کیا تھا، تم نے ہم سب کا وقت ضائع کیا، لہٰذا تم غارت ہو۔ اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ لہب سورہ نمبر 111 نازل کرتا ہے، تبت یدا ابی لہب، ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ غارت ہوا۔ یعنی کہ اللہ کے رسول کو ابو لہب نے بد دعا دی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی ہلاکت کی خبر سنا دی۔ اس
کے بعد بھی صحابہ کرام اور اللہ کے رسول گھبرائے نہیں، ثابت قدم رہے اور دعوت و دین کا کام علانیہ کرنے لگے۔ لیکن اس بات کے عرب میں عام ہوتے ہی قریش آپ کے خلاف ہو گئے۔ اب قریش نے سختیوں کا پہاڑ توڑنا شروع کیا، لیکن اس پر بھی صحابہ اللہ کے رسول اور صحابہ ثابت قدم رہے اور دعوت دین کا دعویٰ نہیں چھوڑا۔ جب قریش کی سختیاں انتہا کو پہنچ گئیں تو اس کا شکوہ کرنے صحابہ اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں، جس کا ذکر صحیح بخاری جلد نمبر 9 حدیث نمبر 990 میں ہے۔ راوی ہیں خباب بن ارت رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سائے میں چادر پر تکیہ لگائے بیٹھے تھے اور صحابہ تشریف لاتے ہیں اور کفار کی عزت دہی کا شکوہ کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو تم جلدی کر رہے ہو، تم سے پہلے لوگوں نے بہت سختیاں سہی ہیں، تم سے پہلے لوگوں کو زمین میں گڈھے کھود کر گاڑ دیا جاتا تھا اور ان کے سروں پر آرے چلائے جاتے تھے، چیر کر 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے اور پھر کنگھیاں اس طرح سے چلائی جاتی کہ جو ان کے گوشت سے ہو کر ہڈیوں تک پہنچتی، لیکن پھر بھی وہ اللہ کے سچے دین سے باز نہ آئے۔ یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے اتنی ٹارچر جھیلنے کے بعد بھی اللہ کے رسول صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ابھی جلدی نہ کریے، آپ سے پہلے تو کتنی سختیاں لوگوں کو سہنی پڑی۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور آج ہم مسلمانوں پر تو اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے۔ ہم سے پہلے تو لوگوں کو کتنی جد و جہد کرنی پڑی، تب جا کے دین حق ان تک پہنچا، اور آج ہم مسلمانوں سے ذرا سی سختی نہیں برداشت ہوتی، ذرا سی کمی نہیں برداشت ہوتی، اور ہم اس پیغام کا حق نہیں ادا کر رہے ہیں۔ ہم مسلمانوں کو سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا کہ یہ دین حق ہم تک جو پہنچا ہے یہ آسانی سے نہیں پہنچا ہے، مسلمانوں کو بہت سی سختیاں سہنی پڑی ہے، تب جا کر یہ دین ہم تک پہنچا، اور یہ سختیاں جب انتہا کو پہنچ گئی تب جا کر ہجرت کا حکم آتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 13، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور قریش بھی دعو کر رہے تھے اور اللہ بھی دعو کر رہا تھا، اور اللہ بہتر دعو کرنے والا ہے۔ یعنی قریش یہ سوچ رہے تھے کہ ہم مسلمانوں پر سختیاں کریں گے، ان کو ستائیں گے تو وہ دعوت دین کا ہاتھ کو چھوڑ دیں گے، اپنے مقصد سے بھٹک جائیں گے، لیکن اللہ تو بہترین پلانر ہے، بیسٹ پلانر ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کو ہجرت کرنے کا حکم دے دیا، اور 83 مرد اور عورت ہجرت کرتے ہیں، لیکن عرب کو، قریش کو یہ بھی گوارا نہ ہوا، تو اب انہوں نے بہکانے کی کوشش کی۔ جیسے کہ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ جب ہجرت کر کے جانے لگے تو کفار مکہ نے انہیں پکڑ لیا اور کہا کہ جب تم مکہ آئے تھے تو تم خالی ہاتھ آئے تھے، یہاں آ کر تم بہت آگے پہنچ گئے ہو، تمہارے مال میں بہت زیادتی ہو گئی ہے، اب تم چاہتے ہو کہ اپنے جان و مال لے کر چل دو، خدا کی قسم ہم ایسا ہرگز نہیں ہونے دیں گے۔ اس پر اللہ کے رسول، اس پر صہیب رضی اللہ عنہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ اس بات کی خبر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتی ہے تو آپ فرماتے ہیں صہیب نے نفع کا سودا کیا۔ آج مسلمانوں کے سامنے کئی مقامات پہ دین کے خلاف کام ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ہم ذرا سی قباحت نہیں محسوس کرتے، ہمارے اندر سے ہمارا ضمیر آواز نہیں دیتا، ہمارا ضمیر مر گیا ہے، ذرا سی سختی نہیں پیش آتی کہ ہم اس کام سے فوراً پھر جاتے ہیں کہ ارے اسے کرنے سے تو ہمیں سختیاں آ رہی ہیں، ہمارے سامنے مشکلات آ رہے ہیں۔ کیا ہے ہمارے اندر اتنا جذبہ کہ ہم اللہ کی راہ میں اپنی کوئی محبوب چیز قربان کریں؟ کیا ہے ہمارے اندر اتنا جذبہ؟ صہیب رضی اللہ عنہ تو اپنا سب کچھ قربان کر کے ہجرت کر کے چلے گئے۔ ہجرت کے چند روز بعد تاریخ اسلام کی پہلی جنگ یعنی کہ جنگ بدر پیش آتی ہے، جس کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے کچھ تجارتی قافلے کی خبر لینے کے لیے صحابہ کرام کو بھیجتے ہیں،
اور جب اس قافلے کو صحابہ کی آمد کی خبر ہوتی ہے تو وہ یہ خبر مکہ میں پہنچا دیتے ہیں کہ مسلمان ہم سے جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور اس طرح سے مکہ کے لوگ جنگ کے لیے بدر کے مقام پر پہنچ جاتے ہیں۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 313 ہوتی ہے اور کفار قریش کے 1000 کی تعداد میں ہوتے ہیں۔ کیا چیز تھی یہاں پر کہ مسلمان ثابت قدم رہے، نہیں ڈگمگائے؟ وہ تھا اللہ پر یقین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، جو کہ مسلمان ثابت قدم رہیں۔ اس طرح سے اللہ ہم کو ہر حال اور اس ایسے سچویشن میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 24، اے اللہ کے رسول، آپ کو اللہ نے جو راہ دکھائی ہے آپ اس پر چلتے رہیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، خدا کی قسم ہم آپ سے وہ بات نہیں کہیں گے جو موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے کہا تھا، تم اور تمہارا رب جائے لڑے، ہم یہیں بیٹھے ہیں۔ یعنی کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول سے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ بدعہدی نہیں کریں گے، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، اور اگزامپل دے رہے ہیں بنی اسرائیل کا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ نے انہیں شرف دیا تھا تمام قوموں پر، لیکن انہوں نے بدعہدی کی، احسان فراموشی کی، لہٰذا وہ ذلیل و خوار ہوئے۔ اور یہاں پر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان کا اگزامپل دے کر کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، جس طرح سے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو دھوکہ دیا تھا، ان کے ساتھ بدعہدی کی تھی، ہم آپ کے ساتھ ایسا نہیں کریں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور ہم کو ہر حالات میں صرف اور صرف اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ساری دنیا بھی ہمارے خلاف ہو جائے تو ایک اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ شورى سورہ نمبر 26 آیت نمبر 217، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور یقین کرو اس زبردست رحم کرنے والے پر، اور جس کی مدد اللہ سبحانہ تعالیٰ کرتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور مسلمانوں کا یہی پختہ یقین توکل تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں انہیں عظیم الشان فتح نصیب کی۔ اور آج ہم مسلمانوں کا ایمان اتنا لاغر ہے، اللہ پر یقین اتنا کمزور ہے کہ ایک تھوڑی سی پریشانی، تھوڑی سی سختی ہم کو اکھاڑ پھینکتی ہے، ہم ڈگمگا جاتے ہیں۔ ذرا سی سختی پیش آتی ہے تو ہماری زبان سے کفری الفاظ ادا ہو جاتے ہیں کہ اللہ آپ کو یہ سختی دینے کے لیے ہم ہی ملے تھے، یہ ہماری زبان سے یہ ادا ہوتا ہے۔ یہ مسلمانوں کا طرز عمل۔ اس طرح سے وقتاً فوقتاً جنگیں پیش آتی ہیں، اور جنگ احزاب تو مسلمانوں کے لیے بہت بڑی عبرت ہے، کیونکہ جنگ احزاب میں مسلمانوں کے خلاف 10,000 کا لشکر کھڑا ہوا تھا، اور اللہ کے رسول کو جب اس بات کی خبر ہوتی ہے تو اللہ کے رسول نے کفار سے بچنے کے لیے خندق کھودنے کا حکم دیا، اور اللہ کے رسول اللہ کے حکم سے بہت بڑی خندق کھودی جاتی ہے۔ اور جب کفار جنگ کے لیے آتے ہیں تو دیکھتے مسلمانوں اور کفار کے درمیان خندق ہے، کفار نئی ترکیبیں نکالتے ہیں کہ کس طرح سے خندق کو پار کیا جائے، اور ادھر مسلمان اپنی سیفٹی کے لیے تیروں کی برسات کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تیز ہوا طوفان کی شکل میں آتی ہے، اور ان کے یعنی کہ کفار کے دلوں پر رعب طاری ہو جاتا ہے، بنا جنگ کیے وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ اور حقیقت بھی یہی ہے، وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يَدِينٍ وَلَا نَصِيرٍ، سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 22۔ یعنی کہ اللہ کے سوا بچانے والا کوئی سرپرست، کوئی مددگار تمہارے لیے نہیں ہے۔ اور اس طرح سے ایک بار پھر مسلمانوں کو فتح نصیب ہوتی ہے۔ چند روز بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں خواب دیکھتے ہیں کہ مسجد حرام کا جو دروازہ 6 سال سے مسلمانوں کے لیے بند ہے، آپ صحابہ کے ساتھ اس میں داخل ہو رہے ہیں، لہٰذا آپ عمرے کا فیصلہ کرتے ہیں اور صحابہ کرام کے ساتھ مکے کا رخ کرتے ہیں۔ لیکن جب قریش کو اس بات کی خبر ہوتی ہے کہ مسلمان مکہ کی طرف آ رہے ہیں تو وہ مخالفت پر آمادہ ہو جاتے ہیں،
جنگ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن یہ تو صرف دکھاوا تھا، اصل میں وہ ڈر گئے تھے، اصل میں ان کو جنگوں نے ان کو توڑ دیا تھا، لہٰذا وہ صلح زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ اور اسی حدیبیہ کے مقام پر مسلمانوں اور کفار کے درمیان صلح ہوتی ہے۔ صلح کچھ شرطوں پر ہوتی ہے جو اس طرح سے ہیں کہ اس سال مسلمان بنا عمرہ کیے واپس چلے جائیں گے، 2 سال تک دونوں فریق ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے، جو شخص محمد کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے ہو سکے گا، اور جو قریش کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے ہو سکے گا۔ اگر کوئی شخص مکہ سے بھاگ کر مسلمانوں کی طرف جائے گا تو مسلمان اسے واپس کر دیں گے، لیکن اگر کوئی مکہ پہنچے گا تو قریش اسے واپس نہیں کریں گے۔ یہ صلح کی شرطیں ہوتی ہیں۔ ظاہری طور پر تو مسلمانوں کو جھکنا پڑتا ہے، قریش کی بات ماننی پڑتی ہے، صلح ہوتی ہے، لیکن اس میں بھی مصلحت چھپی ہوتی ہے، کیونکہ یہی صلح حدیبیہ کی بدعہدی جو قریش کی طرف سے ہوتی ہے، وہی بدعہدی فتح مکہ کا ذریعہ بنتی ہے۔ ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ابھی شرطوں پر صلح ہوتی ہے کہ ایک دوسرے پر اٹیک نہیں کریں گے، اور موقع پاتے ہی اٹیک کر دیا مسلمانوں پر۔ اللہ کے رسول بہت ناراض ہوئے ہیں قریش کی اس بدعہدی پر، اور مسلمانوں کے ساتھ مکہ کا رخ کیا، اور مسلمان اللہ کے رسول صحابہ کے ساتھ مکہ میں داخل ہوتے ہیں، اور اس شان سے داخل ہوتے ہیں کہ کسی قریش کی جرأت نہیں رہ جاتی ان کے خلاف کچھ بھی کہنے کی۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے مسلمان چھپ چھپا کر ہجرت کر کے مکہ سے گئے، اور ابھی 8 سال کی مدت بھی نہیں گزری کہ اتنا بڑا لشکر لے کر مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، اور مکہ کے وہ بڑے بڑے سردار، وہ لوگ جو مسلمانوں کے خون کے پیاسے تھے، وہ سر جھکائے کھڑے ہوئے ہیں، اور اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اب اللہ کے رسول سزا سنائیں گے۔ لیکن سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، مکہ میں داخل ہوتے ہی آپ نے عام معافی کا اعلان کروا دیا۔ جن کی وجہ سے آپ کو اپنے اہل و عیال، اپنا گھر بار چھوڑ کر جانا پڑا، ان کو آپ نے معاف کر دیا، اور اس طرح سے اللہ کے رسول نے اپنے اخلاق کا ایک اور بہترین نمونہ پیش کیا، اور جس کا رزلٹ یہ ہوا کہ مسلمان فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین اور انصار کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوتے ہیں، اللہ کے رسول حجر اسود کو چومتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، اور اس دوران آپ کے ہاتھ میں کمان ہوتی ہے، آپ اس کمان سے بتوں کو گراتے جاتے ہیں، اور ایسا سارے قریش دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن کسی کی اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ جا کر مسلمانوں یا اللہ کے رسول کو روک لیں، اور آپ کی زبان سے یہ کلمہ ادا ہوتا ہے، سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 81، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل وكان زهوق، حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا، اور باطل تھا بھی نابود ہونے والا۔ اس طرح سے مکہ میں بت پرستی کا خاتمہ ہوتا ہے، اللہ کی خوب کھل کر کبریائی بیان ہوتی ہے، اسلام کا ارتقاء ہوتا ہے، لیکن ابھی بھی مسلمانوں کے دشمن ختم نہیں ہوئے تھے۔ جس وقت مکہ فتح ہوا اس وقت رومی بہت زیادہ طاقتور تھے، اور رومیوں کو مسلمانوں کی یہ کامیابی کھٹکنے لگی، انہیں برداشت نہیں ہوئی۔ اب انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم مسلمانوں پر اٹیک کریں گے، اور جب اللہ کے رسول کو اس بات کی خبر ہوئی تو اللہ کے رسول پوری حکمت کے تحت رومیوں کو مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے خود ان کے علاقے میں داخل ہو گئے، اور یکایک مسلمانوں کا اتنا بھاری لشکر دیکھ کر رومی اپنے ہی ملک میں تتر بتر ہو گئے، بکھر گئے، اور عرب یہ سوچ رہے تھے کہ رومیوں سے ٹکرانا خودکشی کرنے کے برابر ہے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ صرف مسلمانی لشکر کو دیکھ کر وہ بکھر گئے تو عرب نے دانتوں تلے انگلی دبا لی، اور ایک بار پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی جنگ تبوک میں مدد کی۔ اس طرح سے 23 سال کے مختصر سے وقفے میں پورے جزیرۃ العرب میں اسلام داخل ہو گیا، اسلامی نظام قائم ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری پوری ہوئی، دعوت و تبلیغ کا کام مکمل ہوا، اور ہر طرف اسلام کے صدائے گونجنے لگی۔
توحید، رسالت اور آخرت کی بنیاد پر ایک نئے معاشرے کی بنیاد ڈالی گئی۔ اور اللہ کے رسول کو اس بات کا اب اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے بعد ان کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ اب اپنے رب سے ملاقات کی گھڑی نزدیک آ گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر آخری خطبہ بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں تمہاری جان، تمہاری مال ایک دوسرے پر حرام ہے۔ اگر کسی کے پاس کسی کی امانت ہے وہ اس کو ادا کرے۔ قرض وصولتے وقت سود نہ لے کیونکہ سود حرام ہے۔ زمانے جہالت میں جتنے خون بہے وہ معاف ہے۔ اپنے دین کی شیطان سے حفاظت کرنا، تمہاری حرام مہینے کو حلال سے اور حلال کو حرام سے نہ بدل لینا، یہ کفر ہے۔ تمہاری عورتوں پر تمہارا حق ہے اور تمہاری عورتوں کا بھی تم پر حق ہے۔ میرے ان احکام کو غور سے سمجھو۔ میں نے تمہارے درمیان دو چیز ایسی چھوڑی ہیں کہ اگر اس کو مضبوطی سے پکڑو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ ایک ہے کتاب اللہ یعنی کہ قرآن، دوسرا ہے نبی کی سنت۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرف مخاطب ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کیا میں نے احکام الہی تم تک نہ پہنچا دیا؟ وہاں موجود سارے صحابہ کہتے ہیں بے شک آپ نے احکام الہی ہم تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول اللہ کی طرف مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ تو بھی گواہ رہے، اے اللہ تو بھی گواہ رہے، اے اللہ تو بھی گواہ رہے۔ اپنی تمام ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور چند روز بعد آپ کا وصال ہوتا ہے اور آپ ہمیشہ کے لیے اس دنیا فانی سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ ہم نے جانا کہ کس طرح سے اللہ کی ایک پکار پر اللہ کے رسول اور صحابہ مدد کے لیے نکل گئے، دعوت و تبلیغ کے کام کے لیے نکل گئے۔ وہ اس بات سے نہیں گھبرائے کہ مٹھی پر چند مسلمان کیسے اتنے بڑے عرب کا نظام کیسے پلٹیں گے، کیسے بدلیں گے۔ وہ نہیں گھبرائے، ثابت قدم رہے۔ اور عرب میں بت پرستی مطلب علانیہ بت پرستی ہوتی تھی، اور جب اللہ کے رسول نے کس طرح سے بتوں کو نابود کیا، مطلب کہ سب دیکھ رہے تھے لیکن کسی کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ ان کو ختم کر سکے، ان کو ہٹا سکے۔ اس طرح سے اللہ کے رسول اب کیا ہوتا ہے کہ عرب میں بت پرستی اور تمام بری مراسم کا جڑ سے اکھاڑ پھینکتے ہیں۔ اور جس طرح تھوڑے سے مٹھی پر مسلمان بڑے سے بڑے لشکر کو ہلاک کرتے جا رہے تھے، ان کو تباہ کرتے جا رہے تھے، یہ اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہ تھا، یہ آسان بات نہیں تھی۔ جس طرح سے مسلمانوں نے پورا توکل اللہ پر کیا، اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی ہر مرحلے میں مسلمانوں کا ساتھ دیا۔ اور اب عرب کے گوشے گوشے میں اسلام داخل ہو گیا، ہر طرف سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدائیں گونجنے لگی۔ یہ تھا وہ گولڈن پیریڈ جب کہ اللہ اور رسول کی ایک پکار پہ لوگ مدد کے لیے نکل آتے تھے۔ کیا ہے ہمارے اندر اتنا جذبہ جو اس وقت صحابہ کرام میں ہوا کرتا تھا؟ آج بھی اس فتنے کے دور میں ہماری قربانی کی آج بھی ضرورت ہے۔ اللہ اور رسول کی وہ صدائیں تو ہم کو آج بھی بلا رہی ہیں، تو کیا ہیں ہم تیار اللہ اور رسول کی صداؤں پر لبیک کرنے کے لیے؟ کیا ہیں ہم تیار؟ جس دن ہمارے اندر وہ جذبہ آ جائے گا جو صحابہ کرام میں ہوتا تھا، انشاءاللہ پھر سے وہی گولڈن پیریڈ واپس آئے گا۔ میں اپنی گفتگو قرآن کی ایک آیت کے ذریعے ختم کرنا چاہتی ہوں۔ سورہ فتح سورہ نمبر 48 آیت نمبر 28۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام دین سے دین پر غالب کر دے، اور اس حقیقت کے لیے اللہ کی گواہی کافی ہے۔ اسی کے ساتھ میں اپنا لیکچر ختم کرتی ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرہ سسٹر شائستہ سے ہم نے جانا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے مکہ کے کیا حالات تھے اور
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے ذریعے کس طرح اسلام کا ارتقاء کیا۔ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب برپا کیا اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی۔ اب ہم بڑھتے ہیں لیکچر کی دوسری اسپیکر کی جانب، سسٹر امیمہ ارشد۔ سسٹر امیمہ IRO کی سینئر گروپ کی ممبر اور تقوی اسلامک اسکول کی ٹیچر ہیں۔ سسٹر امیمہ شائستہ سسٹر کی طرح ہی مسز اسما شمس کی اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ نے اپنے تمام تر ٹیلنٹ کو اللہ کے دین کے لیے صرف کر دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی خدمتوں کو قبول کرے۔ اب میں سسٹر امیمہ سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ مائک پر آئیں اور اپنا لیکچر شروع کریں۔ سسٹر امیمہ ارشد۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اسلام کی تاریخ و ارتقاء موضوع کو سماعت فرمانے کے لیے موجود یہاں تمام سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین، یہ موضوع اس قدر وسیع ہے کہ پوری تاریخ کے ہر پہلو کو احاطہ کر لینا ممکن نہیں، پھر بھی ہماری کوشش ہے کہ ہم تاریخ کے ان اہم پہلوؤں کو آپ کو واقف کرا دیں کہ کس طرح اسلامی نظام کا پوری دنیا میں نشو و نما ہوا۔ آپ نے ابھی سسٹر شائستہ سے بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے کے حالات اور دور نبوی کی تاریخ جانی۔ آپ نے قدر تفصیل سے یہ جانا کہ ایام الجاہلیہ میں عرب کے کیا حال تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد لوگوں نے سمجھا کہ لوگ پھر سے اسی حالت میں چلے گئے جیسے کہ پہلے کے حالات تھے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ آپ کی وصال کے بعد جو ارتداد پیش آیا وہ کچھ اور ہی تھا۔ میں مختصر سا آپ کو عرب کے حالات بتا دوں تاکہ آپ کو یہ فرق کرنے میں آسانی ہو سکے اور اندازہ ہو سکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد کیا انقلاب برپا ہوا۔ آپ کی نبوت کے قبل لوگوں کے اپنے اپنے خاندان کے قبائل ہوا کرتے تھے جس میں سے وہ کسی بھی ایک کو اپنا سردار بنا لیتے، جس کی وجہ سے آئے دن کسی نہ کسی موضوع پر جنگیں ہو جایا کرتی۔ ہر انسان کے دل میں ہر پل یہ خوف ہوتا کہ کب کون سی جنگ چھڑ جائے اور انہیں خون بہانا پڑ جائے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد یہ رواج، یہ برائی کا خاتمہ ہوا اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بہت بڑا یعنی موسٹ پروفاؤنڈ ریولیوشن سٹارٹ ہوا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد بھی مسلسل جاری رہا۔ ڈاکٹر مائیکل ایچ ہارٹ نے اپنی بک دی 100 جس میں اس نے دنیا کی عظیم شخصیتوں کو رکھا اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب کے آگے نمبر 1 پہ رکھا، وہ لکھتا ہے کہ he was the man in history who was supremely powerful in both the religious and the secular levels، یعنی کہ تاریخ میں وہی ایک ایسا انسان ہے جس نے مذہبی اور سیاسی دونوں میدانوں میں بہترین کامیابی حاصل کی۔ اور وہ آگے لکھتا ہے کہ today 14 centuries after his death his influence is still powerful and pervasive۔ 14 صدیاں گزر گئیں ان کے انتقال کو، وفات کو، لیکن ان کا اثر آج بھی مضبوط اور وسیع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کہ صرف انقلاب برپا کیا بلکہ لوگوں کی ایسی تربیت بھی دی کہ انہوں نے آپ کے بعد آپ کے اس مشن کو یعنی حق کو پھیلانے میں اپنی جان نثار کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد آپ کے رفیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا گیا۔ خلیفہ یعنی جانشین، ریپریزنٹیٹیو،
اور اسلامی اصطلاح میں خلیفہ اسے کہتے ہیں یعنی جو اللہ کے احکام کو ریپریزنٹ کرے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بنو تیم میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نام عبداللہ بن ابو قحافہ بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ ہے۔ مرہ پر آ کر آپ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب پر آ کر مل جاتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد مشابہ تھے، شکلاً بھی اور سیرتاً بھی۔ بڑی ہی پیچیدہ حالات میں، نازک حالات میں آپ نے خلافت سنبھالی، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے تھے، جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے سورہ نصر سورہ نمبر 110 آیت نمبر 1 سے 2 میں، اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے تھے، اور یہ نازک لمحہ تھا جس وقت اسلام سے لوگ فوج در فوج خارج ہو رہے تھے۔ یخرجون اللہ فی دین اللہ افواجا کا یہ دور تھا جس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خلافت سنبھالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد جو ارتداد پھیلا وہ دو چیزیں تھیں، پہلا مدعیان نبوت اور دوسرا منکرین زکوٰۃ۔ پہلا مدعیان نبوت کے دعوے دار لوگوں نے انتشار پھیلانا شروع کیا اور اپنا اپنا گروہ بنا لیا، جیسے کہ جس میں اسود، مسیلمہ، طلیحہ اور بھی بہت سے لوگ شامل ہیں۔ اس انتشار کو مٹانے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کئی مہینے لگ گئے، جس میں ہزاروں مسلمانوں کو شہید بھی ہونا پڑا۔ صرف ایک جنگ یمامہ میں جو کہ مسیلمہ کذاب کے خلاف کی گئی، اس میں 700 حفاظ قرآن شہید ہو گئے۔ اس واقعے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بے حد فکر مند ہوئے اور انہوں نے پورے قرآن کو ایک مصحف کی شکل دی، یعنی جامع قرآن کا کام بھی آپ کے ہی دور خلافت میں ہوا۔ اس طرح مدعیان نبوت کا خاتمہ ہوا، اور وہیں وہ نئے مسلمان ہوئے لوگ جن کے دلوں میں ابھی ایمان داخل نہیں تھا، اسلام لائے تھے، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 14 میں کہ آپ کہہ دیجئے کہ یہ تم ایمان نہیں لائے ہو، بلکہ تم یوں کہو کہ اسلام میں داخل ہوئے ہو، حالانکہ ابھی تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا ہے۔ ایسے لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے خلاف جنگ لے کر نکلے تو صحابہ کرام نے آپ کو روکا اور کہا کہ کیا آپ مسلمانوں کا خون کیسے بہا سکتے ہیں؟ تو اس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی اونٹ باندھنے کی رسی بھی دیتا تھا اور اس سے انکار کرے گا تو میں اس سے بھی جنگ کروں گا۔ آپ کھڑے ہوئے، آپ نے تقریر کی، لوگ جمع ہوئے اور اس طرح لوگوں نے زکوٰۃ دینا شروع کر دیا۔ لہٰذا دو بڑے فتنوں کا خاتمہ ہوا۔ یہ تو تھی صرف عرب کی اندرونی کشمکش۔ دوسرے ممالک جو کہ عرب کے اس انقلاب کو دبانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کوششیں کر رہے تھے، کیونکہ اس وقت دو عظیم قوتیں تھیں، ایک بازنطینی یا رومی سلطنت جسے ہم کہتے ہیں دا رومن امپائر، اور دوسری ساسانی یا ایرانی سلطنت۔ یہ دونوں سلطنتیں کسی بھی حال میں عرب کے اس اسلامی نظام کو ختم کرنا چاہتی تھیں۔ یہ آئے دن عرب پر حملہ ور ہوتی اور بے حد نقصان پہنچاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت، دونوں بادشاہ حکومت کو اسلام کی دعوت دی خط کے ذریعے، کیونکہ مسلمان کسی بھی ملک پر بادشاہی کے شوقین نہیں تھے، بلکہ وہ صرف یہ چاہتے تھے کہ ہر انسان کو یہ آزادی ہو کہ وہ اپنی مرضی سے اسلام قبول کر سکے تاکہ وہ برائیوں سے نکل کر اچھائیوں کی طرف آ سکے۔ جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا سورہ سب سورہ نمبر 61 آیت نمبر 9، جس کی آیت آپ نے ابھی سسٹر شائستہ سے بھی سماعت فرمائی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور اپنا سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اسے اور تمام مذاہب پر غالب کر سکے اگرچہ غیر مسلم ناخوش ہوں۔ اور
سلطنت کسرا یعنی ایران کے بادشاہ خسرو پرویز نے اس خط کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا کہ اسی طرح ایران کی سلطنت بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ اور وہیں دوسری طرف روم کے ایک شہر بصرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کا قتل کرا دیا گیا، جس کا بادشاہ ہرقل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سرکشی کو روکنے کے لیے اپنی وصال کے لمحات میں ہی اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی زیر نگرانی شام کی جانب فوج روانہ فرمائی، لیکن آپ کی نازل حالات کی وجہ سے یہ فوج روانہ نہیں ہو سکی۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خلافت سنبھالتے ہی اس مشن کو آگے بڑھایا، جبکہ اس وقت صرف عربوں کے پاس مٹھی بھر خانہ بدوش بدوؤں کے اور کچھ بھی قابل رشک چیز نہ تھی، نہ ہی ان کے پاس عسکری ساز و سامان تھا، نہ ہی معدی وسائل۔ اسی سچویشن میں آپ نے اس مشن کو آگے بڑھایا اور اس فوج کو آگے بڑھنے کا آرڈر دیا۔ اس پر صحابہ کرام نے آپ سے کہا، آپ کو روکا کہ ایسے نازک حالات میں جبکہ ہر طرف سے حملے کے آثار ہیں، آپ اس فوج کو ملتوی کر دیجئے۔ تو اس پر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جواب کو ذرا غور سے سنیے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے اس بات کا بھی یقین دلایا جائے کہ اس فوج کے روانہ کر دینے پر کوئی درندہ مجھے مدینے میں تنہا پا کر پھاڑ بھی ڈالے گا، تب بھی میں اس فوج کی روانگی کو ملتوی نہیں کروں گا جسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا۔ یہ حال تھا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اتباع سنت، قوت ایمان، ہمت و شجاعت و استقامت کا یہ حال تھا۔ اب ذرا ہم اپنے حالات پر غور کریں کہ ہم جان کی قربانی تو دور، ایسی کوئی بھی ایک چیز کاؤنٹ کر لیں، ذہن میں لائیں کہ وہ ایک بھی چیز، مال و دولت ہو، ٹیلنٹ ہو، قوت ہو، کوئی بھی ایک چیز جو ہم ہر حال میں لگا دیتے ہیں اللہ کی راہ میں کہ دین غالب ہو جائے، کوئی بھی ایک چیز۔ حاضرین، یہ موضوع بہت ہی غور طلب ہے، اس لیے اس کے تمام واقعات کو غور سے سنیے تاکہ علم کے ساتھ ساتھ یہ واقعات باعث نصیحت بھی بن سکے۔ بہرحال ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی جان کی پرواہ نہ کیے بغیر اسلام کے جھنڈے کو گرنے نہ دیا۔ شام کی جانب اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو اور ایران کی جانب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا۔ بیک وقت میں دو جنگ، یعنی ایک وقت میں دو جنگیں ہوئیں اور اتنی بڑی اور مضبوط طاقتور سلطنتوں کے بڑے بڑے علاقے اسلامی خلافت میں داخل کر لیے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ تاریخ میں بڑی ہی اہمیت رکھتا ہے۔ آپ کی حیات میں کیے گئے کارنامے یہ ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے اسلام کو کنسولیڈیٹ کیا اور مسلمانوں کے درمیان اتحاد و اتفاق قائم رکھا، اور خلافت کو اتنے کم عرصے میں اتنی مضبوطی دی کہ اتنے بڑے بڑے سلطنت ایران اور روم جیسی سلطنتوں کے بڑے بڑے علاقے اسلامی خلافت میں داخل کر لیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا جانشین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا، کیونکہ بادشاہت اور نسل پرستی یہ صحابہ کرام کا عمل نہ ہوا کرتا تھا۔ اسی لیے انہوں نے لوگوں یعنی عوام سے پوچھ لیا تھا کہ میں نے اپنے کسی رشتہ دار نہیں بلکہ عمر رضی اللہ عنہ کو جانشین مقرر کیا ہے، کیا تم اس کے انتخاب سے راضی ہو؟ لوگوں نے اس سلیکشن کو بے حد پسند کیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خلافت کی کمان سنبھالی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ 8ویں پشت پر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب پر مل جاتے ہیں۔ 690 میں آپ نے اسلام قبول کیا، اور آپ کا اسلام قبول کرنا تھا کہ لوگوں کو یعنی مسلمانوں کو بہت ہی طاقت اور سپورٹ ملا۔ عمر رضی اللہ عنہ کا دور ایکسپینشن کا دور تھا، یعنی جنگیں ہوئی جا رہی تھیں اور فتوحات پر فتوحات ہوتی جا رہی تھی، جس میں عراق اور ایران، مصر اور شام کی فتح قابل ذکر ہے۔ جنگ قادسیہ، یہ جنگ جو کہ ایرانیوں کے خلاف ہوئی، ایمان کی
طاقت کا بہترین نمونہ پیش کرتی ہے، جس میں وہ اپنے یعنی ایرانیوں نے اپنے دارالحکومت کو بھی نہیں بچا سکے، وہ جو کہ دریائے دجلہ کے مشرقی کنارے پر تھا۔ جب مسلمان اس دریا کے کنارے پہنچے تو سعد بن ابی وقاص نے اپنی پوری لشکر کے ساتھ اپنے گھوڑوں کو دریا میں اتار دیا اور بنا ڈوبے ہوئے اس دریا کو پار کی۔ یہ منظر دیکھ کر ایرانی بالکل حیران اور وہ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس طرح سے ان کے دارالحکومت مدائن پر اسلامی حکومت قائم ہو گئی، اسلامی خلافت قائم ہو گئی۔ وہاں شاہی محلوں سے، ان کے شاہی محلوں سے جو مال دریافت ہوئے اسے لے کر سعد بن ابی وقاص جب مدینہ پہنچے اور انہوں نے اسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کیا تو وہ بے تحاشا رو پڑے۔ تو اس پر لوگوں نے کہا کہ یہ تو خوشی کی بات ہے، آپ روتے کیوں ہیں؟ تو اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اس لیے روتا ہوں کہ اس مال و دولت کی کثرت میں مجھے مسلمانوں کے زوال کے آثار نظر آتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے سورہ تغابن سورہ نمبر 64 آیت نمبر 15 میں، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں فتنہ ہیں، سامان آزمائش ہیں۔ اور افسوس کہ آزمائش آج ہمارے درمیان ہے۔ یہ مال و محبت، یہ مال و دولت کی جو محبت ہمارے دلوں میں ہے، اس آثار کو واضح کر رہی ہے۔ بہرحال مدائن کی فتح کے بعد پورا عراق مسلمانوں کے اقتدار میں آ گیا، یعنی مسلمانی خلافت کے اقتدار میں آ گیا، اور عراق اور ایران کے قریب، یعنی عراق و ایران کے سرحدی کناروں پر نہاوند کے مقام پر بہت بڑی جنگیں ہوئیں، جسے فتحۃ الفتوح کہا جاتا ہے، جس میں ایرانیوں کے قدم اکھاڑ دیے گئے۔ 4-5 سال کے اندر پورا ایران اسلامی حکومت میں، اسلامی خلافت میں داخل کر لیا گیا، اور اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کہ ایران کی سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی پوری ہو گئی۔ مسلمانوں کے اس جذبے، اس طاقت، حوصلے کو دیکھ کر روم کا بادشاہ ہرقل ایک دم حیران تھا، اور اس نے اس حیرانی کے ساتھ اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ جب عرب تم سے تعداد، اسلحے، ساز و سامان، یہاں تک کہ ہر چیز میں تم سے کم ہے، تو پھر تم ان کے مقابلے میں کیوں کامیاب نہیں ہوتے؟ تو اس پر اس کے ایک ساتھی نے کہا کہ ان کے اخلاق ہمارے اخلاق سے بہت اچھے ہیں، وہ راتوں کو عبادتیں کرتے ہیں اور دنوں کو روزہ رکھتے ہیں، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتے، وہ ہر ایک کے ساتھ برابری کا سلوک کرتے ہیں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں، وعدے کی پابندی نہیں کرتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کے ہر کام میں جوش ہوتا ہے اور ہمارے تمام کام ان خوبیوں سے خالی ہیں۔ یہ بات بالکل واضح ہونی چاہیے کہ جو تمام جنگیں ہو رہی ہیں یہ صرف اور صرف برائی کو اچھائی سے بدلنے کے لیے کی جا رہی ہیں، ناانصافی کو انصاف سے، باطل کو حق سے، ظلم کو آزادی سے بدلنے کے لیے کی جا رہی ہے، نہ کہ کسی ذاتی مفادات کے لیے۔ یہی وجہ تھی جنگوں کی کامیابی کی، جسے دیکھ کر منافقین اور مشرکین حیران تھے۔ جنگ یرموک بھی اس بات کا ثبوت ہے، جو کہ روم میں ہوئی۔ 70,000 سے لے کر 1,00,000 ایرانی مقتول ہو گئے، جہاں صرف 3,000 مسلمان شہید ہوئے، صرف 3,000۔ اب اس ریشو سے اندازہ لگا لیجئے کہ کتنا ہی حیرت انگیز کارنامہ تھا یہ اسلامی ارتقاء میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی دور خلافت میں ایران، عراق، سیریا، مصر، فلسطین، لیبیا، یہ ساری علاقے فتح کر لیے گئے۔ 22 لاکھ مربع میل علاقوں پر عمر رضی اللہ عنہ نے خلافت کی۔ رعایا کی خیر خواہی کے لیے آپ نے اتنے بڑے علاقوں کو صوبوں اور ضلعوں میں تقسیم کیا تاکہ نظام بہترین طریقے سے چلایا جا سکے۔ اور نظام بھی کیا خوب تھا مسلمان صحابہ کا کہ جب انہیں گورنر بنایا جاتا تو وہ اپنی زندگی اس طرح گزارتے جیسے کہ رئیس کے بجائے محتاج لگتے۔ ایک بار محض کے ایک گورنر سعید بن عامر کے متعلق انکوائری کرنے کے لیے عمر رضی اللہ عنہ وہاں تشریف لے گئے اور انہوں نے محتاجوں کی لسٹ بنوائی۔
کلرک نے لسٹ بنائی اور سب سے پہلا نام سعید بن عامر کا تھا. عمر رضی اللہ عنہ کنفرم کرنے کے لیے ان سے پوچھا کہ یہ سعید کون ہے؟ تو اس پر کلرک نے کہا کہ یہ سعید بن عامر ہمارے گورنر ہیں. سبحان اللہ. اب ذرا آج کے گورنرز کی حالت دیکھیں کہ گورنر سے لے کر پرائم منسٹر تک کی پوسٹ کے لوگوں کی لائف اسٹائل سے ہم سب واقف ہیں, جہاں طرح طرح کے گھوٹالوں کی خبریں آج کل نیوز پیپر کی شان بن گئی ہیں, وہیں دوسری طرف محتاجی اور مفلسی میں مرنے والوں کی لسٹیں بھی شامل ہیں, لیکن کوئی فرق آج تک نظر نہیں آیا. یہ حال تھا صحابہ کرام کا. اتنی سادگی سے انہوں نے زندگی گزاری. ایسے ہی سادگی کی زندگی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی گزاری. میں تھوڑا ان شارٹ آپ کو بتا دوں, عمر رضی اللہ عنہ کی دور خلافت میں بدلتی ہوئی اسلامی تاریخ کے نقشے کو بتا دوں تاکہ آپ کو ایک دم واضح ہو جائے. سب سے پہلے آپ نے شمالی افریقہ اور مغربی ایشیا کو اسلامی خلافت میں داخل کیا. پھر اتنے بڑے علاقے یعنی 22 لاکھ مربع میل علاقوں کو صوبوں اور ضلعوں میں تقسیم کیا. فوجی محکمہ بنایا, پولیس محکمہ بنایا, مال محکمہ بنایا, عدالتیں قائم کی, بیت المال قائم کیے. یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے بیت المال کی ضرورت اس لیے نہیں پڑی کہ اس سے پہلے اتنے مال و دولت نہیں تھی کہ اس کا حساب و کتاب کرنے کی ضرورت پڑے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اب معاشی حالات بہت بہتر تھے کہ رعایا کی ہر ذمہ داری کو پورا کیا جا سکے, اور جیل خانے بنوائے, اسکول اور مدرسے کھلوائے, خبریں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے انتظام کیے, اور سب سے اہم کام جو تھا وہ غیر مسلمانوں سے لیے گئے ٹیکس کو واپس کرنا. غیر مسلمانوں سے لیے گئے ٹیکس واپس کیے. اس سے اتنا اچھا غیر مسلموں پر اثر پڑا کہ جس کے متعلق ایک غیر مسلم فرانسیسی مورخ ڈی دیوجی اپنی بک میں جس کا نام ہے میموری سلا تنقید ڈیلا سائری یعنی فتح شام کی یادداشت میں لکھتا ہے کہ در حقیقت شام میں عربوں کی صف بندی اس قدر فائدہ مند ثابت ہوئی جس کا انہوں نے فائدہ بھی اٹھایا, کیونکہ مفتوح عوام کے ساتھ جتنی نرمی اور محبت کا برتاؤ عربوں نے کیا اس کا موازنہ عوام نے اپنے سابقہ بازنطینی آقاؤں کو اس ظلم ستم سے دیا جس کا وہ کبھی شکار ہوا کرتے تھے. اتنا بہترین نظام کہ ہر غیر مسلم بہت متاثر تھا. یہ ہماری کنٹری انڈیا جب 1947 عیسوی میں آزاد ہوئی تو یہاں کے سب سے بڑے نیتا گاندھی جی نے کانگریسیوں کو یہ مشورہ دیا کہ جب تک تم عمر اور ابو بکر کے طرز پہ حکومت کرو گے تب تک کامیاب رہو گے, نہیں تو ناکام ہو جاؤ گے. رضی اللہ عنہ. یہ تھا, اور آج تک ایسا عادلانہ سسٹم قائم نہیں کر سکا کوئی. انہی کاموں کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی کی شام ہوئی. ایک ایرانی ابو لولو نے فجر کے وقت آ کر آپ کو بے انتہا زخمی کیا اور آپ شہید ہو گئے. آپ کو پتا ہوگا یہ ایرانی جو کہ ریسسٹ تھے یعنی نسل پرست تھے, انہوں نے اسے حضرت ابو لولو فیروز کہہ کر بلایا, بڑی خوشیاں منائیں. بہرحال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جانشین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ منتخب ہوئے. بے شمار خوبیوں کے حامل حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلفائے راشدین کے تیسرے خلیفہ تھے. آپ بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے اور حیا, علم, بہادری آپ کی بہت بڑی خوبیاں تھیں. آپ رضی اللہ عنہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہونے کا شرف حاصل تھا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بے حد پیار سے ذوالنورین کہہ کر بلاتے. وہ 10 برس بڑے ہی امن و امان کا دور تھا کہ فتوحات پر فتوحات ہوتی جا رہی تھیں. آپ کے عہد میں سب سے بڑا جو کام ہوا وہ تھا بحری تنظیم کا, یعنی اس سے پہلے جتنی بھی جنگیں ہوئیں وہ خشکی پر ہوئیں, زمین پر ہوئیں. اس پہلی بار بحری بیڑا تیار کیا گیا. اس سے بہت ہی فائدہ ہوا, بہت ہی مضبوطی ملی. یعنی جو سمندر سے یعنی بندرگاہوں سے جو حملے تھے وہ بند ہو گئے, ہوا کرتے تھے وہ بند ہو گئے, اور سمندری علاقوں سے سمندر کے ذریعے دور دور تک اسلامی تبلیغ ہوئی. جسے علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں اس طرح کہا ہے کہ تھمتا نہ تھا کسی سے یہ سیل رواں ہمارا,
واقعی وہ فتوحات پر فتوحات ہوتی جاتی تھیں اور کوئی ایسی طاقت نہ تھی جو اسے روک سکے. کہ وہ دور تھا. عثمان رضی اللہ عنہ بہت ہی مالدار تھے، اس لیے وہ بیت المال سے کوئی بھی اجرت نہ لیتے، یہاں تک کہ اپنے خود کے مال کو اپنا نہ سمجھتے، وہ اسے سینکڑوں بیواؤں، یتیموں اور رشتہ داروں کی پرورش میں لگا دیتے. آپ کی اس فراخ دلی کی وجہ سے آپ کو عثمان غنی کہا جاتا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مسلمان چین، اسپین اور نوبیا پر خلافت کی. اس کے علاوہ جزیرہ ہائے قبرص، افریقہ، کابل، کریٹ، روڈس، یہ سب بھی آپ کے دور خلافت میں فتح کیا گیا. آپ نے تقریباً 12 سال تک خلافت کی. چین و سکون کا یہ دور تھا. اب ایک فتنہ کھڑا ہوا عبداللہ ابن صباح کا. عبداللہ ابن صباح یہ ایک یہودی تھا. جیسا کہ ہم سبھی واقف ہیں یہودیوں سے کہ یہودیوں کی کتاب تورات وہ اس کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے کہ اپنے بیٹوں کو کوئی پہچانے، بچوں کو کوئی پہچانے. جیسے قرآن مجید میں آیا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 146 میں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ جنہیں ہم نے یہ کتاب دی اسے اس طرح پہچانتے تھے جیسے کوئی اپنے بچوں کو پہچانے. اس طرح وہ اپنی کتاب کو پہچانتے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا. اور ان کے انکار کی وجہ یہ تھی سب سے پہلا کہ وہ انہیں حسد اور گھمنڈ تھا کہ 1400 سال سے بنی اسرائیل سے انبیاء ہوتے چلے آئے تو اب بنی اسماعیل سے کیوں. اور دوسری بات کہ ان کی بدترین بدعہدیوں کی وجہ سے ان کے بڑے بڑے قبائل جیسے کہ بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر، ان تینوں کو مدینے سے نکال پھینکا گیا اور کچھ منافقوں کی طرح وہیں رہنے لگے. اب عبداللہ ابن صباح اس موقع کی فراق میں تھا کہ کب اسے موقع ملے اور وہ انتشار برپا کرے. اب اس نے نوٹس کیا کہ عثمان رضی اللہ عنہ بنو امیہ سے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم سے، تو خلافت بھی بنو ہاشم کو ملنی چاہیے، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو. اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر اس قدر فوقیت دی کہ انہیں ہی خدا بنا بیٹھا. اس نے ایک گروہ بنایا جسے شیعان علی کہتے ہیں، یعنی علی کے چاہنے والے. یہ گروہ پہلے بھی موجود تھا لیکن اب ایک دم ابھر کر سامنے آیا تھا. ان جماعتوں نے کوفہ، بصرہ، مصر کو اپنا اڈا بنا لیا اور ایک پلان کے تحت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قلعے کو گھیر لیا ان بلوائیوں یا کہیں گی سباہیوں نے. اب انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ پر تہمتیں لگانے شروع کی اور خلافت چھوڑنے کو کہا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو کہ انہوں نے خلافت چھوڑنے کہا جبکہ یہ تعداد میں بہت ہی کم، بہت ہی مختصر، اور جہاں کہاں اتنے بڑے علاقوں کا خلیفہ جس کے پاس لاکھوں کی تعداد میں فوجیں موجود تھیں. بعض صحابیوں نے اپنی جان کے تحفظ کے لیے بھی آپ کو کنسرن کیا کہ آپ اپنی جان کے تحفظ کے لیے ہم فوجیں لے کر آئیں، لیکن اتنے نازک حالت میں بھی آپ نے مسلمان بھائیوں کا کتنا خیال رکھا. آپ نے فرمایا کہ میں اپنی جان کے تحفظ کے لیے مسلمانوں کے درمیان خوریزی کا آغاز نہیں کر سکتا. اور پھر بڑی بے دردی سے، بڑی ہی بے دردی کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کسی بھی حال میں خلافت سنبھالنے کو تیار نہیں، لیکن پھر اسلامی نظام کے بکھر جانے کے ڈر سے انہوں نے خلافت سنبھالی. حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے اور عمر رضی اللہ عنہ کی طرح آپ کے بھی انصاف کے بہت قصے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت میں کوئی ایک بھی ملک فتح نہ ہو سکا کیونکہ یہ پورا دور خانہ جنگی میں گزر گیا. خانہ جنگی یعنی مسلمانوں میں آپسی لڑائی. باقاعدہ 2 جنگیں پیش آئیں، جنگ جمل، جنگ صفین، اور ان دونوں جنگوں کا ایک ہی ریزن تھا، ایک ہی وجہ تھی
کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کا قصاص لیا جائے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حکمتوں کے تحت اس قصاص لینے سے انکار کیا اور یہ جنگیں پیش آئیں۔ ہزاروں مسلمانوں کے شہید ہو جانے کے علاوہ کوئی بھی نتیجہ سامنے نہیں آیا، اور اسی کشمکش میں ایک دوسرے گروہ کے ہاتھوں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد کوفہ کے لوگوں نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اپنا جانشین منتخب کیا۔ 6 مہینے کی خلافت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ دستبردار ہو کر کوفہ سے مدینہ واپس چلے گئے۔ اس طرح سے خلفائے راشدین کا اتنا بہترین دور ختم ہوا۔ 30 سال کے اس خلافت راشدین کا انتظام ممالکت، سیاست اور اصلاح معاشرہ نہ کہ صرف اسلامی تاریخ میں بلکہ تاریخ عالم میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اتنا اچھا نظام کہ ایک غیر مسلم اتنا متاثر ہوا۔ ایک انگریزی مورخ لکھتا ایچ جی ویلز لکھتا ہے کہ اسلام کا دوسری قوموں پر غلبہ اس لیے ہوا کہ وہ اپنے زمانے میں سب سے اچھا سیاسی اور معاشی نظام تھا۔ بے شک سب سے اچھا اور سیاسی نظام۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلافت میں دستبردار ہوئے تھے، اس لیے حضرت امیر معاویہ سے خلافت کے دوسرے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ اب خلافت شورائی نہ رہ کر خاندانی بن گئی، جسے خلافت بنو امیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ خلافت بنو امیہ تقریباً 22 سال تک، تقریباً 92 سال تک رہی، اور اسی دوران بہت سے کمزور خلیفہ مسنت خلافت متمکن ہوئے۔ بنو امیہ کے عہد میں سب سے افسوسناک واقعہ کربلا ہے، جو کہ امیر معاویہ کے بیٹے یزید کی دور خلافت میں پیش آیا۔ خلافت راشدہ کے مقابلے میں خلافت اموی یعنی خلافت امیہ تقوی کے معیار سے بہت دور تھی، اور قبائلی منافرت ایک بار پھر ابھر کر آئی، لیکن اس کے باوجود بھی سلطنت اسلامیہ وسیع سے وسیع تر ہوتی چلی گئی۔ مغرب میں اسپین فتح کرتے ہوئے مسلمان فرانس تک پہنچ گئے، اور مشرق میں محمد بن قاسم کی قیادت میں ہندوستان کا سندھ فتح کر لیا گیا۔ خلافت امیہ میں مسلمانوں نے تعلیماتی کاموں میں شاندار کارنامے انجام دیے، جیسے کہ بیت المقدس میں تعمیر ہونے والی مسجد سخرا اس کی نمائندہ مثال ہے۔ جہاں ایک طرف امت مسلمہ کامیابی کے راستے طے کر رہی تھی، وہیں دوسری طرف اس میں اخلاق کی گراوٹ بھی آتی جا رہی تھی۔ وہ عیش و آرائش کے شکار ہوتے جا رہے تھے، دین سے دور ہوتے جا رہے تھے۔ اب مسلمانوں نے ریشمی لباس بھی پہننا شروع کیا اور موسیقی کے رسیا ہو گئے۔ جہاں ایک طرف امت مسلمہ میں اخلاق کی گراوٹ آتی جا رہی تھی، وہیں دوسری طرف اہل دانش اسلام کی غیرہ قدر خدمات انجام دے رہے تھے۔ اسی دور میں بڑے بڑے فقیہ اور محدثین بھی پیدا ہوئے، جنہوں نے قرآن پر تدبر کر کے بہت بڑی کامیابی حاصل کی۔ خلافت بنو امیہ خلافت راشدین کے تقوی کے معیار سے بہت دور ہو گئی تھی، لیکن اسی دور میں اسی خاندان کے ایک خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے جب یہ خلافت سنبھالی تو ایک بار پھر اس نے خلافت راشدہ کی یاد تازہ کر دی۔ آپ نے خلافت المنہاج النبوہ قائم کی، لیکن افسوس کہ یہ زیادہ دن تک ٹک نہ سکی۔ اگرچہ امت مسلمہ میں شیعہ سنی نظریہ کی شروعات تیسرے خلفائے راشدین یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آخری دور خلافت سے شروع ہو گئی تھی، لیکن بنو امیہ کے دور میں قبائلی عصبیت اور شیعہ سنی منافرت کا بہت اضافہ ہوا۔ بنو ہاشم اور شیعہ نقطۂ نظر کے حامل لوگوں نے مل کر بنو امیہ کے اس خلافت کو جڑ سے اکھاڑنے کا بیڑا اٹھایا، جگہ جگہ بغاوتیں کی اور خانہ جنگی شروع کر دی، اور اسی خانہ جنگی میں بالآخر 750 عیسوی میں بنو امیہ کی خلافت کا خاتمہ کر دیا۔ 750 عیسوی میں بنو ہاشم کی ایک شاخ بنو عباس، جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کے اولاد ہیں، ان کے ایک فرد عبداللہ مسند خلافت پر بیٹھا، جسے تاریخ میں عبداللہ صفاح کے نام سے جانا جاتا ہے۔ عبداللہ صفاح نے خلافت سنبھالتے ہی بنو امیہ کے ایک ایک فرد کو چن چن کر قتل عام کرا دیا، لیکن بنو امیہ کا ایک شہزادہ عبد الرحمن وہاں سے بچ نکلا اور اس نے اسپین میں جا کر اپنی خلافت قائم کی۔ اس طرح اب تک متحد رہی اسلامی خلافت دو ٹکڑوں میں بٹ گئی، جہاں بنو امیہ کا دارالخلافت دمشق تھا، لیکن ان عباسیوں نے اپنا دارالخلافت بغداد کو بنایا، اور وہیں دوسری طرف دمشق میں اسپین میں قرطبہ اموی خلافت کا دارالخلافت بنا۔ اب اسی دوران ایک تیسری طاقت وجود میں آتی ہے جسے فاطمی خلافت کہتے ہیں۔ ان فاطمیوں نے شام، مصر اور اسپین پر، فلسطین پر اپنا قبضہ کر لیا۔ اس طرح سے اب مسلمانوں کے تین الگ الگ خلیفہ کے دعوے دار کھڑے ہو گئے، خلافت کے دعوے دار۔ ان فاطمیوں نے بڑے ہی پیمانے پر گرجوں کی بے حرمتی کی، جس سے ناراض ہو کر عیسائیوں کی طاقتیں متحد ہو گئی۔ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف مقدس جنگ یعنی صلیبی جنگ کا آغاز کر دیا۔ اسی صلیبی جنگ میں فاطمی بیت المقدس کی حفاظت نہ کر سکے اور بیت المقدس اور فلسطین کے مسلمانوں کو عیسائیوں کے ہاتھوں ظلم کا شکار ہونے پر چھوڑ کر مصر میں جا کے سمٹ گئے۔ لہٰذا اس طرح سے فاطمی خلافت، دور خلافت میں بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ سے چلا گیا، جسے دوبارہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے واپس لیا اور اس نے فاطمی خلافت کا بھی خاتمہ کر دیا۔ اس طرح مسلمانوں کے ہاتھ سے چلی گئی بیت المقدس ایک بار پھر مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ گئی۔ اب ایوبی حکمرانوں نے عباسی خلافت کو تسلیم کر لیا، لیکن انتہائی کمزور ہو چکی یہ عباسی خلافت کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا۔ عباسی خلافت میں مسلمانوں نے علم کے میدان میں بہت کارنامے انجام دیے، بہت ترقی کی۔ علم دین میں کے میدان میں بڑے بڑے فقیہ، محدثین و مفکرین پیدا ہوئے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اسی دور میں اسلام کی گراں قدر خدمات انجام دیں۔ اور وہیں سائنس کے شعبے میں بھی مسلمانوں میں بہت ترقی حاصل کی۔ عباسی دور خلافت کو مسلمانوں کے لیے علم فضل کے اعتبار سے ہم دور زرین بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی گولڈن پیریڈ۔ میڈیکل، باٹنی، کیمسٹری، جیولوجی، اوشنولوجی، ایسٹرونومی، میتھمیٹکس، گویا کوئی بھی سائنس کی ایسی برانچ نہ تھی جس میں مسلمانوں نے کارہائے انجام نہ دیا ہو۔ اور بعد میں اس یورپ کی ترقی، ان یوروپینز کی ترقی مسلمانوں کے دیے گئے علم کے بنیاد پر ہی ممکن ہو سکی۔ یہ بات دیگر ہے کہ جس قرآن کے تدبر نے مسلمان کو وہ عروج دیا تھا، آج ہم اس سے غافل ہیں، آج ہم نے اس سے رشتہ اپنا کمزور کر لیا ہے، ہم نے اس کو ترک کر دیا ہے۔ آج نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ آج ہم مسلمان دنیا کی سب سے زیادہ غافل اور جاہل قوم سمجھی جاتی ہے، جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام ویضع بہ آخرین۔ اللہ تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے قوموں کو اٹھائے گا اور اسی کتاب کے ترک کر دینے کے باعث قوموں کو پٹک کر رکھ دے گا۔ صحیح مسلم ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب صلاۃ المسافرین، حدیث نمبر 817۔ یہی حال آج ہمارا ہے کہ ہم نے قرآن سے اتنا رشتہ کمزور کر رکھا ہے کہ ہم آج دنیا کی سب سے غافل اور جاہل قوم سمجھے جاتی ہیں۔ اس کے بعد 13ویں صدی میں تاتاریوں نے ہلاکو خاں کی قیادت میں دنیا کے اس وقت کے دنیا کے سب سے بڑے، خوبصورت اور عباسی خلافت کی دارالحکومت یعنی بغداد پر حملہ کیا، اسے تباہ و برباد کر دیا۔ تاتاریوں نے مسلمانوں کا بہت ہی بے دردی کے ساتھ قتل عام کیا، لیکن پھر
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہی تاتاریوں کو ہدایت دی، اسلام قبول کر کے انہوں نے اسلام کی بہت بڑی خدمات انجام دی، جسے علامہ اقبال نے اپنے شعر میں اس طرح بیان کیا ہے کہ ہے آیا یوں رشے تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے۔ ہندوستان میں قائم ہونے والی مغل حکومت بابر سے لے کر بہادر شاہ ظفر تک انہی تاتاریوں کی اولاد ہیں۔ عباسی خلیفہ کی گرفت خلافت پر بہت کمزور پڑتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ اس کے اپوائنٹ کیے گئے حکام اپنی ہر جگہ پر اپنی خود مختاری کا اعلان کرتے جا رہے تھے، اور وہیں بغداد میں بیٹھا خلیفہ اتنی طاقت نہ رکھتا تھا کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی کر سکے۔ اسی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر عثمانیوں نے خود کو مضبوط کیا، اور پھر ایک دن ایسا بھی آیا کہ ان عثمانیوں نے عباسی خلیفہ کو اپنے حق میں خلافت سے دستبردار ہونے پر آمادہ کر دیا۔ 7ویں صدی ہجری میں ترک کے ایک قبیلے سے تعلق رکھنے والے عثمان خان نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی، اور یہ رفتہ رفتہ سلطنت عثمانیہ ویسٹرن ایشیا اور یورپ کے بڑے بڑے علاقوں پر قابض ہو گئی۔ 1959 ہجری میں محمد الفاتح نے قسطنطنیہ کو بہت ہی جابازی اور دلیری کے ساتھ فتح کیا۔ قسطنطنیہ کو جو کہ عیسائیوں نے دفاعی اعتبار سے یعنی ڈیفینسو پوائنٹ آف ویو سے بہت مضبوط بنا رکھا تھا، قسطنطنیہ کا محمد الفاتح نے کئی مہینوں سے محاصرہ کیا، لیکن کامیابی حاصل نہیں ہو رہی تھی۔ لیکن پھر اس نے وہ کارنامہ کر دکھایا جو نہ کہ کسی نے اس سے پہلے کیا تھا اور نہ ہی کسی کے کرنے کی امید ہے۔ قسطنطنیہ کا ایک علاقہ، شہر کا ایک حصہ سمندر تھا اس کے علاقوں پر، کنارے پر، اور شہر میں داخل ہونے کے لیے جو آگے راستہ گیا تھا وہ آگے جا کر بہت تنگ ہو گیا تھا، جہاں پر عیسائیوں نے لوہے کی موٹی موٹی زنجیریں لگا رکھی تھیں تاکہ جہازوں کا آمد رفت نہ ہو سکے، جسے گولڈن ہارن کہتے ہیں۔ اب محمد الفاتح نے کے کارنامے کو ذرا غور سے اب محمد الفاتح نے 80 جہازوں کا بیڑا تیار کیا اور گولڈن ہارن میں داخل ہونے کے لیے پہاڑوں پر لکڑیوں کے تختے بچھوائے، اس پر چربی ملوائی، اور پھر اسی تختوں پر چڑھا کر جہازوں کو پہاڑ سے لے جا کر سمندر کے دوسرے یعنی سمندر میں اتار دیا۔ اور اس طرح محمد الفاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت میں شامل ہو گیا کہ میری امت کی وہ فوج جو روم کی دارالحکومت کو فتح کرے گی، اس کے ہر فرد کو جنت کی بشارت ہے۔ لہذا اس طرح قسطنطنیہ فتح کر کے محمد الفاتح اس بشارت میں شامل ہو گیا۔ 10ویں ہجری تک پہنچتے پہنچتے عثمانی ترک نہ کہ صرف مسلمانوں کی بلکہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن گئے۔ عثمانی خلیفہ سلیم نے شام و مصر فتح کیا۔ مصر کا آخری عباسی خلیفہ یعنی مستمسک باللہ کو سلیم نے اپنے حق میں خلافت سے دستبردار ہونے پر آمادہ کیا۔ مستمسک باللہ نے خلافت کی نشانی کے طور پر جو تبرکات اس کے پاس تھے وہ سلیم کو دے کر سلیم کے ہاتھوں پر بیعت کر لی۔ اس طرح سے ایک بار پھر خلافت برائے نام نہ رہ کر حقیقی طور پر قائم ہو گئی، یعنی کہ اب خلیفہ کے پاس وہ پاور، وہ طاقت اور اختیارات موجود تھے۔ 10ویں صدی ہجری سے لے کر 14ویں صدی ہجری تک عثمانی یعنی سلطنت عثمانیہ قائم رہی، لیکن دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ اس میں کمزوری آتی گئی، اور پھر جو علاقہ یعنی سلطنت عثمانیہ جو کہ پورے عرب اور افریقہ، یورپ کے بڑے بڑے حصوں پر قابض تھی، دھیرے دھیرے سمٹ کر صرف ترک تک ہی رہ گئی۔ اور پھر 1924 عیسوی میں مصطفیٰ کمال پاشا نے خلیفہ کا تختہ پلٹ کر خلافت کا خاتمہ کر دیا۔ اس طرح برائے نام ہی صحیح مسلمانوں کی عالمی پیمانے پر کوئی ایک بھی لیڈر باقی نہ رہا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔
مسلمانوں کے بے قیادت ہو جانے پر دنیا بھر کے علماء صحیح معنوں میں خلافت اسلامیہ اور مسلمانوں کی قیادت کے لیے فکر مند ہوئے۔ ہندوستان میں علماء کے ذریعے تحریک خلافت چلائی جانے والی تحریک خلافت مولانا مودودی کی جماعت اسلامی اور مصر میں شیخ حسن البنا کی الاخوان المسلمون اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ مسلمان دانشور مسلمانوں کو بے قیادت نہیں چھوڑنا چاہتے۔ علامہ اقبال بھی انہی مفکرین میں شامل ہیں جو مسلمانوں کی ایک متحدہ جماعت اور خلافت دیکھنا چاہتے تھے۔ اگرچہ دنیا میں آج 50 سے زائد مسلم اکثریت ممالک ہیں، لیکن افسوس بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ بین الاقوامی سطح پر کوئی ایک بھی رہنما باقی نہیں ہے، موجود نہیں ہے۔ مایوسی کے اس اندھیروں میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے روشنی کی کچھ کرنیں نظر آتی ہیں۔ حدیث ہے جس سے اس حدیث سے ہی میں اپنی گفتگو کا اختتام کروں گی۔ حدیث ہے مسند احمد کی، جس کے راوی ہیں نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اللہ کی مرضی ہوگی تم میں نبوت رہے گی، پھر اللہ اسے اٹھا لیں گے، پھر نبوت کے منہج پر خلافت قائم ہوگی، پھر اللہ اسے ختم کر دیں گے اور اس کی جگہ کاٹ کھانے والی بادشاہت قائم ہوگی۔ جب تک اللہ چاہے گا وہ قائم رہے گی، اللہ کی مرضی سے اس کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ پھر جابرانہ ملوکیت کا دورہ ہوگا، جب تک اللہ چاہے گا یہ دور رہے گا، پھر اللہ کی مرضی سے اس کا خاتمہ ہو جائے گا، اور پھر منہج نبوی پر دوبارہ خلافت قائم ہوگی۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ ہم سب کو اس دن کا انتظار ہے کہ خلافت اسلامیہ دوبارہ قائم ہو جائے اور ہم یوں بے قیادت نہ رہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اے رب، اللہ ہم سبھی کو وہ دن جلد ہی دکھائے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرہ سسٹر امیمہ۔ ہم نے سسٹر امیمہ سے جانا خلافت راشدہ سے لے کر خلافت کے خاتمے تک، یعنی 1924 تک کی اسلامی تاریخ کو۔ ان ایام میں جب تک مسلمانوں نے اللہ کے دین پر مکمل عمل پیرا رہے مسلمان، تب تک انہوں نے ترقی کی، اور جب دین پر عمل کرنا چھوڑ دیا تو وہ رسوا و خوار ہو گئے، اور اب تو ہم خلیفہ یعنی مسلمانوں کے قائد سے بھی محروم ہو چکے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ خلافت راشدہ جیسا گولڈن پیریڈ دوبارہ اس دنیا میں آئے، آمین۔ اب وقت ہو چلا ہے سوال و جواب کا، اس لیے میں سسٹر اسما شمس سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ یہاں پر آئیں اور آپ کے سوالوں کے تسلی بخش جواب دیں۔ سسٹر اسما شمس۔ سسٹر اسما شمس سے آپ سبھی بخوبی واقف ہیں۔ سسٹر اسما شمس IRO کی لیڈیز ونگ پریزیڈنٹ اور تقوی اسلامی اسکول کی پرنسپل ہیں، اور آپ کی ہی زیر نگرانی بہت ساری لیڈیز اور گرلز تعلیم حاصل کیا کرتی ہیں۔ سسٹر اسما شمس۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میری عزیز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ابھی آپ کو بتایا گیا کہ سسٹر شائستہ IRO کے تربیتی پروگرام سے کوالیفائڈ ہیں،
اور آج آپ کے سامنے پہلی بار وہ لیکچر کر رہی تھی. سسٹر امیمہ بھی ماشاءاللہ IRO کی زیر نگرانی انہوں نے بھی تربیتی پروگرام کر کے آج الحمدللہ آپ کے سامنے بولنے کے لائق ہیں. تو اگر آپ بہنوں کو بھی شوق ہے کہ اللہ کے دین میں آپ اپنی صلاحیتیں صرف کریں تو آپ کے لیے پھر سے IRO ایک پروگرام لانچ کر رہا ہے جو آلموسٹ ہر سال ہوا کرتا ہے, ہمیشہ آلموسٹ چلتا ہی رہتا ہے. تو ابھی وہ پروگرام جو IRO آرگنائز کرتا ہے ہر سال, اس کے فارمز اویلیبل ہیں IRO کے تربیتی پروگرام کے اسی کاؤنٹر پر جہاں پر DVD سیل لگی ہوئی ہے اور ڈونیشن کاؤنٹر ہے. تو وہ بہنیں جو دین کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہیں تو اب اور دیر نہ کریں, بلکہ اپنے ٹیلنٹ کو اور اپنی نالج کو اور اپنی تمام تر ٹائم اور اسکلز کو خرچ کریں اللہ کے لیے. کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے تو سکھایا جائے گا, شیپ دینے کی ضرورت ہے تو شیپ میں لایا جائے گا, اور انشاءاللہ آپ قرآن و سنت کا پیغام اگلے تک مؤثر طریقے سے پہنچانے کے لائق بن سکیں گی. تو اب بالکل بھی دیر نہ کریں, فارمز ابھی یہاں پر بھی اویلیبل ہیں اور IRO کے آفس میں بھی اویلیبل ہے, اور فارم سبمٹ کرنے کی لاسٹ ڈیٹ ہے 30 دسمبر 2014. اور اب ہم چاہیں گے کہ باقاعدہ سوال و جواب راؤنڈ شروع ہو. آج کا پہلا سوال ہے سسٹر شبنم پروین کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاریخ اسلام کے اس گولڈ ایج کو ہم کیسے واپس لانے کی کوشش کر سکتے ہیں؟ پلیز ان شارٹ سمجھا دیجیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہن, سوال ہے کہ تاریخ اسلام کا جو گولڈن ایرا بھی بیان کیا گیا, اسپیشلی دور نبوی اور دور خلفائے راشدین, تو بہن جاننا چاہتی ہیں کہ وہ گولڈن پیریڈ پھر سے کیسے واپس آ سکتا ہے اور اس میں ہمارا کیا رول ہونا چاہیے, وہ مختصر میں جاننا چاہتی ہیں. بہن, اگر ہم واقعتاً اس چیز کی فکر رکھتے ہیں کہ جو ہمارے گولڈن پیریڈ جو ہمارا گزر چکا ہے وہ پھر سے واپس آئے, تو ہمیں پلٹنا ہوگا قرآن مجید کی طرف. جو سب سے پہلا میرا سجیشن ہے کہ جو صحابہ کرام تھے ان کی جو ترقی تھی اور ان کا جو نام تھا, رعب تھا, دبدبہ تھا, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ قرآن مجید پر مکمل عمل کرنے والے لوگ تھے. تو قرآن مجید کی طرف پلٹنا ہوگا, قرآن مجید پر چھوڑ پکڑ کے عمل نہیں کرنا ہوگا, بلکہ اس کو اپنی زندگی کا امام بنانا ہوگا, قرآن کو اپنا پیشوا بنانا ہوگا, قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال دینا ہوگا, مولڈ کر دینا ہوگا بالکل قرآن کے مطابق. تو جو لوگ بھی جذبہ رکھتے ہیں وہ لوگ تو اپنے لیے یہ بالکل 100% طے کر لیں کہ قرآن کے مطابق زندگی کو ڈھالنا ہوگا, اور ساتھ ہی سنت پر پورا عمل کرنا ہوگا. سنتیں بہت وسیع ہیں کہ کیا کیا کیسے کرنا ہے, ان میں بہت ساری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تاکید کیا ہے, کم از کم تاکیدی باتوں پہ تو دھیان دیں. ان میں سے ایک تاکید اللہ کے رسول کی ہے جو ہم آپ کو ریمائنڈ کرانا چاہیں گے, آپ کو بتائی جاتی ہے ٹائم ٹو ٹائم. وہ ترمذی کی ایک حدیث ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا, آمرکم بخمس, میں تم کو 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں. سب سے پہلی بات کون سی بات کہی؟ بالجماعتی, جماعت میں رہنے کی, والسمعی, اور سننے کی, والطاعتی, اور اطاعت کرنے کی, والہجرتی, اور ہجرت کرنے کی, والجہاد فی سبیل اللہ, اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی. یہی وہ شارٹیسٹ سمری ہے جو صحابہ کرام کا دور تھا, اس طرح والے دن واپس لانا ہے. تو یہ شارٹیسٹ اگر کسی چیز پہ عمل کرنا ہے تو یہ 5 چیزوں پہ بہت جلدی سمجھتے ہوئے, ایمرجنسی سمجھتے ہوئے ان 5 چیزوں پہ عمل کرنا ہے. سب سے پہلی بات اللہ کے رسول نے فرمائی کہ ہمیں جماعت میں رہنا ہوگا. ہم جماعت میں رہنے کو بہت معمولی بات سمجھتے ہیں, آپشنل سمجھتے ہیں, غلط سمجھتے ہیں. یہ آپشنل نہیں ہے, اٹ از کمپلسری, یہ فرض ہے, فریضہ ہے ہر مسلمان کا کہ وہ گروپ میں رہے, جماعت میں رہے. جماعت پہ شیطان کا حملہ نہیں ہوتا ہے, سنگل پہ جلدی ہوتا ہے. تو اس طرح جماعت میں پہلے رہنا ہوگا. جماعت میں رہنے کے لیے ہمیں ایسی جماعت, ایسی تنظیموں کو ڈھونڈنا ہوگا جو بالکل حق پر کام کر رہے ہیں.
بالکل اس راہ میں اس راہ پر چل رہے ہیں جو کہ بالکل اللہ کی طرف لے جاتی ہے اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے بنائی گئی ہے. بہت ساری جماعتیں، بہت سارے کام ڈفرینٹ وے میں ہو رہے ہیں، لیکن ان کو اپنا گول نہیں پتہ ہے. بہت سارے جیسے کنفیوزڈ ہے بہت سارے لوگوں کا کام. تو جو لوگ اقامت دین کے لیے کام کر رہے ہیں اس جماعت کے ساتھ جڑ کر اپنی صلاحیتیں کھپانی ہوگی، سننا ہوگا، اطاعت کرنا ہوگا. تو جماعت کا جو امیر ہے اس کی 100% ماننی ہوگی جب تک کہ وہ اللہ اور رسول کے مطابق حکم دے رہا ہے. اللہ رسول کے مطابق حکم ہے تو 100% اس کی اطاعت کرنی ہوگی. اور ہجرت اگر شہر اور ملک چھوڑ کے لے جانے کی ضرورت نہیں پیش آ رہی ہے، ایسے حالات نہیں ہیں، تو ہجرت پھر بھی کرنا ہے. ہر ان چیز کو چھوڑ دینا ہے جو اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے. تو اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں کو چھوڑ دینا بھی ہجرت ہے. اور جہاد وہ تو ہمہ وقت کرنا ہے، نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے، شیطان کے ساتھ جہاد کرنا ہے، باطل کے خلاف اپنے قول سے جہاد کرنا ہے، اپنی قلم سے جہاد کرنا ہے، اور اپنے اسکلز اور اپنے ٹیلنٹس اپنے وقت کے ساتھ جہاد کرنا ہے. یہ چیزیں تو بالکل اور بالکل ضروری ہے. صحابہ کرام جو کہ کامیاب بھی ہوئے اور دنیا کو عظیم الشان ترقی کا دور دکھایا اسلام کو، جن صحابہ نے، جن خلفائے راشدین نے، وہ رسول اللہ کی اطاعت کرنے والے تھے، اللہ کی اطاعت کرنے والے تھے، اور فائنلی ان کا ڈیسٹینیشن بھی ان کے ساتھ ہی ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 69 میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو بھی اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا، انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ. تو ان لوگوں کے ساتھ کس کو ملے گا؟ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والے ہوں گے. تو اگر آج ہم بھی صحابہ کرام اسپیشلی خلفائے راشدین کی طرح اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والے ہوں گے تو اسی مشن پہ چلیں گے جس پہ وہ چلے، اسی مقصد کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں گے جو خلفائے راشدین نے بنایا. تو انشاءاللہ وہ دن آئے گا، وہ دن آنا ہے. سب کو پتہ ہے کہ اللہ کے رسول کی پیشن گوئی ہے کہ وہ گولڈن پیریڈ ایک بار پھر سے آئے گا، اسلام پھر سے پورے گلوب پر قائم ہو جائے گا. تو اس میں ہمارے اور آپ کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ یہی کہ ہم پوری طرح سے اللہ رسول کی اطاعت کریں، جماعت میں رہیں، اور ان تمام مراحل میں، تمام جہاد کے مراحل میں جو پریشانیاں آئیں، جو مصائب آئیں، ان پر صبر اور استقامت سے ڈٹے رہیں. کیونکہ یہ جو کام بتایا جا رہا ہے نا، اتنی خوشی سے پوچھ لیا گیا، ماشاءاللہ جذبہ ضرور ہوگا، لیکن اس کو سہنے کی ہمت بھی ہونا چاہیے. جب اس روش پہ چلیں گے نا تو بہت ساری مشکلیں آئیں گی، بہت سارے مصائب آئیں گے، اس پہ ڈٹے رہنا وہ بہت اہم بات ہے. تو اس پہ صبر استقامت کے ساتھ ان سبھی مشکلوں کو سہنا ہوگا، اور اس پہ بڑی بڑی قربانیاں دینی ہوں گی. ان قربانیوں کو دینے کے لیے تیار ہو جائیں. پھر دیکھیں کچھ جانیں، کچھ خون، کچھ طاقت، کچھ پسینہ اور کچھ مال سب خلوص کے ساتھ لگے گا تو وہ دن انشاءاللہ لوٹ کے آئے گا اور ہم اور آپ اسے دیکھ پائیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ دن کے واپس آنے میں ہمارا اور آپ کا کچھ نہ کچھ کنٹریبیوشن ضرور ہے. آمین. امید ہے جواب نے آپ کو مطمئن کیا ہوگا. آج کا دوسرا سوال ہے، سسٹر گڑیا لکھتی ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کی راہ کے شہید مرتے نہیں ہیں، وضاحت کیجیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہن کا سوال ہے کہ اللہ کے راہ میں جو شہید ہوتا ہے وہ مرتے نہیں ہیں، اس کی وضاحت کیجیے. بہن یہ بات قرآن سے ڈکلیئر ہوتی ہے کہ شہداء مرتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ نساء سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت 169 میں کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، کہ تم مت سمجھو ان لوگوں کو امواتا، مردہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، بلکہ وہ زندہ ہیں اور وہ اللہ کے ہاں رزق دیے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی راہ کے شہداء کو مردہ مت سمجھو، وہ زندہ ہے، رزق دیے جاتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ دنیا سے نہیں جاتے ہیں، وہ ہمارے بیچ ہوتے ہیں اور یہاں گھومتے رہتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے. وہ اس دنیا سے جاتے ہیں لیکن
ان کی جو شہداء کی روحیں ہوتی ہیں نا وہ عالم برزخ میں نہیں لے جائی جاتی ہیں، بلکہ شہداء کی روحوں کو رکھ دیا جاتا ہے جنت میں، فوراً ڈال دیا جاتا ہے، وہاں وہ فوراً ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ کوئی بھی مرتا ہے تو اس کی روح یہاں دنیا سے بھی الگ اور آخرت اور جنت سے بھی الگ بیچ میں عالم برزخ میں رکھی جاتی ہے، لیکن شہداء کی روحوں کو فوراً جیسے روح قبض کی جاتی ہے انہیں فوراً جنت میں ڈال دیا جاتا ہے۔ کس فارم میں؟ اس کے لیے صحیح مسلم کتاب الامارہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ شہداء کی روحوں کو جنت کے سبز پرندوں کے سینوں میں ڈال دیا جاتا ہے اور وہ وہاں پرندے کھاتے پھرتے ہیں اور اس طرح سے انہیں رزق پہنچتا ہے اور خوشیاں مناتے ہیں۔ تو اس طرح شہداء ایسے نہیں کہ دنیا میں ہی رہتے ہیں یا کسی بھی بزرگ کو ہم زیوم بھی کر لیتے ہیں کہ وہ بزرگ ہے اور شہید ہوا ہے تو مانتے ہیں کہ ارے وہ پردہ کر گئے، ارے ان کو مرا ہوا مت کہیے۔ کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دنیا میں ہی ہے، یہاں سے تو وہ جاتے ہیں لیکن عالم برزخ میں جانے کے بجائے جیسے فیڈنگ بند ہو جاتی ہے عالم برزخ میں، کھانا پینا سب بند، لیکن شہداء کی روحوں کو چونکہ جنت کے پرندوں کے سینوں میں ڈال دیا جاتا ہے اور وہ پرندے جنت میں کھاتے پھرتے ہیں، تو اس طرح سے اس فارم میں انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اور یہ بات جب احد کے شہداء جب وہاں پہ بہت ساری خوشیاں ملی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اے رب ہماری خوشیوں کو دنیا والوں تک، ہمارے ان بھائیوں تک، ان مسلمان بھائیوں تک جو کہ ابھی بھی دنیا میں ہیں اور ہم سے نہیں ملے ہیں، ان تک یہ خبر کوئی پہنچانے والا ہے؟ ہم آپ کو بتا رہے ہیں سنن ابو داؤد اور مسند احمد کی حدیث۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں یہ آیت نازل کر دی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 اور آل عمران کی آیت نمبر 170۔ آیت نمبر 170 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ وہاں پر کھا رہے ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ابھی ان سے نہیں ملے ہیں۔ تو اس طرح سے شہداء کو پریویلیج ہے ایک کہ وہ انہیں ایک طویل انتظار کرنے کے بجائے جو کہ برزخ میں ہوگا سب کا، ہم سبھی کا، شہداء کے لیے یہ ہے کہ وہ انتظار نہیں ہوگا بلکہ ان کو جنت میں پرندوں کے سینوں میں ان کی روحوں کو ڈال کے فوراً انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اس فارم میں یہ حدیث کی روشنی میں آپ کو بات بتا رہے ہیں، تو اس طرح سے ان کو زندہ کہا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سبھی کو شہادت نصیب کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سبھی کو عام موت نہ دے بلکہ اپنی راہ کا شہید بنا لے اور وہ خوشیاں اور وہ رزق ہم بھی دیے جائیں، آمین۔ جزاک اللہ خیر سسٹر اسما شمس۔ وقت کی کمی سے جو سوالات رہ گئے ہیں آپ تقویٰ اسلامک اسکول کی مین بلڈنگ سے ان سوالات کے جواب حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ جزاکن اللہ خیرا کثیرا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔